کافی ہے کہ دیکھو زمزم شریف کا وہ پانی باہر تو نہیں نکلتا، لیکن اندر سے آپ جتنی مشینیں اس کے اوپر لگا دیں پانی کھینچتی رہیں گی، پانی اپنی مقدار سے کم نہیں ہوگا۔ 20-30 لاکھ حجاج کرام جاتے ہیں تو یہی پانی پیتے ہیں۔ اس میں لوگ اپنے اپنے کفن وغیرہ لے جا کر اس کو بھی گیلا کرتے ہیں، اس سے وضو بھی بناتے ہیں۔ وضو سے مراد یہ ہے کہ تبرک کے لیے وضو بنانا، اپنے اوپر پانی ڈالنا، پانی پینا، اور پھر یہ 20-30 لاکھ جو حجاج کرام ہیں، ہر شخص اپنے اپنے ملک کے لیے زمزم شریف کا تحفہ کین بھر بھر کے لے کر آتے ہیں، مگر زمزم ٹھہرا ہوا تو ہے، مگر اب بھی پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، اب بھی پہنچ رہا ہے۔ اب جو حجاج کرام یہاں سے جاتے ہیں، آپ کو ذرا یہ دیکھنا ہے، ایک بات آپ یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز سے مراد یہ ہے کہ اس کو آپ کی کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ بے نیاز یہ ہے کہ اگر آپ سارا جہان عبادت کریں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سارے جہان کے لوگ اس کی عبادت نہ کریں تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس نے یہ احکام شریعت کیوں روا کیے؟ 5 وقت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، کلمہ پڑھنا، یہ ان چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یاد رکھو، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تمام تر جو عبادتیں ہیں وہ نبیوں کی اور ولیوں کی نقل ہے، یعنی جو کام انہوں نے بے ساختہ کیے، بے ساختہ انہوں نے کیے، کوئی ان کو یہ حکم نہیں تھا کہ تم یہ کام کرو، یعنی اپنی مرضی سے جو کام انہوں نے کر دیے۔ مثلا مائی صاحبہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر جا رہی تھی، اللہ نے تو نہیں بولا تھا اس کو کہ 7 چکر لگاؤ، ہاں؟ خود مائی صاحبہ کو یہ خیال تھا کہ میں یہ چکر لگا کے دیکھوں پانی شاید وہاں مل جائے، شاید وہاں نظر آ جائے، شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، شاید کوئی گھر نظر آ جائے۔ تو ان پر تو یہ فرض نہیں تھا، ان پر یہ بات فرض نہیں تھی کہ وہ 7 چکر لگائے، انہوں نے تو اپنی مرضی سے لگایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے اوپر یہ بات فرض کر دی کہ چونکہ میری ایک ولیہ، ایک نبی کی ماں، ایک نبی کی بیوی، یہ اس نے 7 چکر لگائے ہیں، چاہے وہ میرے حکم نہیں تھا، اس کو اپنی مرضی سے لگا رہی تھی، لیکن اس کی یہ ادائیں مجھے بہت زیادہ پسند آئی، اگر تم ایسا کرو گے تو میں اس کو عبادت سمجھوں گا۔
میں اس کو عبادت میں شمار کروں گا. جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، ہم ہیں نا عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب فرشتوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری ہے، تو خوف خدا کی وجہ سے عرش عظیم کا طواف کرنے لگ گئے. فرشتے کہ ہم نے یہ غلط کہہ دیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ جو کرنا چاہتا ہے کرے. طواف جب شروع کر دیا انہوں نے، اللہ نے نہیں بولا تھا ان کو کہ تم طواف کرو، ان کو خود یہ احساس ہوا کہ وہ طواف کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. فرشتوں کی وہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ زمین میں بھی میرا ایک گھر ایسی اسی عرش کے نیچے بنا دو. آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور جب میرے بندے بھی گناہ کریں گے اور وہ بھی جا کر طواف کریں گے تو میں ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا. تو طواف کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے. جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کی یہ سنت ہے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ نے طواف کیا، اور قیامت تک آنے والے حاجی بھی اب طواف کریں. یہ عبادت ہے، عبادت تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو کیوں پسند کیا؟ ذرا اس طرف دیکھنا چاہیے. پھر سارے جہان کا پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کس نے پیدا کیا ہے؟ اور زمزم کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے نا بھائی. وہ بھی پانی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور سمندروں اور دریاؤں اور چشموں میں جو پانی ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. تو حکم دیا کہ جب تم پانی پیو تو بیٹھ کر پانی پیا کرو. سنت طریقہ کیا ہے؟ پانی بیٹھ کر پیا کرو. لیکن جب تم زمزم کا پانی پیو تو کھڑے ہو کر پیا کرو، اور کعبے کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جو دعا مانگو گے وہ بھی قبول ہو جائے گی زمزم کے پینے سے. کیوں بھائی یہ دو طرح کا الگ الگ طریقہ کیوں؟ یعنی تخصیص کر دی اس میں، یعنی الگ الگ کر دی. جیسے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بعض کے نزدیک وہ چیزیں مخصوص ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہیں. وہ استثناء ہوتا ہے، ان کو اس بات کا استثناء ہوتا ہے. یہاں تو ہمارے پاکستان کے صدر صاحب استثناء کرتے ہیں نا، مگر یہ جھوٹا استثناء ہے. اور نبیوں کا استثناء بالکل، نبیوں اور ولیوں کا استثناء جو ہے وہ معنی رکھتا ہے. تو اب سوچنا یہ ہے کہ سارے دنیا کا پانی پیو تو بیٹھ کر پیو، اور زمزم پیو تو کھڑے ہو کر